محترم حضرات، اب آئیے ہم دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں آپ کو 7ویں آسمان پر اپنے پاس بلا کر کے معراج کے سفر میں بطور تحفہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بہت سارے جو تحفے عطا کیے گئے، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوتیا الصلوات الخمس، معراج کی حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نمازیں عطا کی گئیں۔ وہ اوتیا خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں۔ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، اور آپ کی امت کے لوگوں کی مغفرت، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ رب العالمین ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ سورہ، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور تحفہ عطا کی گئیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نور کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نمبر 2 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنے تو اپنا سر اوپر اٹھائے تو کہا، ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ، فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، جو آسمان کا یہ دروازہ آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ فنزل منہ ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور کہا کہ یہ فرشتہ، ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا تھا۔ فسلم، آ کر کے وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں سلام کیا اور کہا، ابشر بنورین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور کی بشارت ہو، اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک، اور یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں عطا کیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے وہ خواتیم سورۃ البقرہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ نور ہیں جو اپنے قاری کے حق میں نور کا باعث ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ دونوں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ پھر آگے کہا، لن تقرا بحرف منہما الا اوتیتہ، اس میں سے ایک حرف بھی آپ کوئی بھی حرف پڑھیں گے مگر آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو عطا کی جائے گی، جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی کیا فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری فضیلت سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فضلنا، حذیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فضلنا علی الناس بثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش کے نیچے خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو دی گئیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ حدیث میں کیا ہے؟ فضلنا علی الناس بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ پہلی بات، جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا گیا۔ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی کو پاک بنا دیا گیا ہے، اگر ہم پانی نہ پائیں تو مٹی پر ہم تیمم کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات کیا کہا؟ وَأُوتِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ من آخر سورۃ البقرہ،
من کنز تحت العرش لم یعطها نبی قبلی. اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئیں. آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اسی طریقے سے چوتھی اہمیت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کی یہ صحیح ابن حبان میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. اب آئیے اس کی چوتھی اہمیت ہم دیکھیں جو ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، انزل منہ آیتین، اور اس کتاب سے 2 آیتیں نازل کی. وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ختم بہما سورۃ البقرہ، جن دونوں آیتوں سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے. یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کتاب سے اللہ نے نازل کی جس کتاب کو اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھا تھا. اور آگے کہا، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ 3 لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. اور کسی گھر میں 3 رات اگر یہ 2 آیتیں پڑھ دی جائیں، کسی گھر میں 3 رات اگر یہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر میں قریب نہیں جا سکتا. شیطان اس گھر کے قریب نہیں جا سکتا. 3 رات اگر کسی گھر میں یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں جا سکتا. فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 2 آیتیں کتنی عظیم ہیں کہ شیطان اس گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، اس کے قریب نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اس کی چوتھی اہمیت اور فضیلت ہے. اسی طریقے سے ان 2 آیتوں کی 5ویں فضیلت جو بڑی عظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس سلسلے میں کل 7 اقوال ذکر کیے ہیں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے. پہلا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کے سو گیا اور رات میں قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکا تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی. یعنی قیام اللیل کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کر دے گا. اور نمبر 2، قرآن پڑھنے سے مطلق طور پر یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی. یعنی پوری رات میں اگر قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھا، صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لیا تو یہ کافی ہے قرآن پڑھنے سے. اور نمبر 3، اجمالی طور پر عقیدے کے باب میں یہ آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی پڑھنے والے کے لیے، اس لیے کہ ان 2 آیتوں میں ایمان کے امور، ایمان کے ارکان، اعمال اور ان کے اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو عقیدے کے باب میں اجمالی طور پر یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور نمبر 4، یہ ہر شر سے بچانے کے لیے 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی. ہر شر سے اگر کسی رات میں کوئی شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو ہر شر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، پوری رات وہ سکون و اطمینان کے ساتھ گزار سکتا ہے. اور نمبر 5، خاص طور پر سب سے بڑا شر شیطان کے شر سے کافی ہو جائیں گی. اور نمبر 6، جنات اور انسان کے شر سے کافی ہو جائیں گی. اور نمبر 7، اجر و ثواب میں کافی ہو جائیں گی. اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے دے دے گا کہ اگر آپ نے اس رات میں کوئی دوسرا عمل نہیں کیا تو اجر و ثواب میں یہ 2 آیتیں کافی ہیں. حافظ ابن حجر نے اور اسی طرح سے امام نووی وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح ہوں اور یہ سارے معانی اور سارے اقوال
مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر یہ سارے فضائل اور یہ سارے فائدے عطا کر سکتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ دونوں آیتیں تحفے میں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نور ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو آپ نے نور قرار دیا، اور کہا کہ عرش کے نیچے خزانے سے آپ کو یہ آیتیں دی گئیں، اور 2000 سال پہلے جو اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جو کتاب لکھی اس میں سے 2 آیتیں نازل کی، اور یہ 2 آیتیں اگر کسی رات میں کوئی شخص پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دونوں آیتیں خود سیکھیں، یاد کریں، اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ 2 آیتیں سکھائیں، اور رات میں خاص طور پر سونے سے پہلے ہم خود پڑھیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تعلیم دیں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔